نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ جو ہمارا پچھلا کلپ تھا وہ روزے کے چند اہم مسائل پر مشتمل تھا، اور آج کا ہمارا یہ کلپ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ شخص اپنے روزے کو پورا کرے، مکمل کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کھلایا اور پلایا، لہذا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ پچھنا لگوانا، جیسے آج کل حجامہ وغیرہ لگوایا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح قے یعنی الٹی، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح احتلام اگر ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ قے یعنی بلا اختیار، جان بوجھ کر نہیں کی، بلا اختیار اس کے منہ سے قے الٹی نکل گئی اور وہ منہ بھر کر ہے یا منہ بھر کر نہیں ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر کر نہیں ہے تو اس کا روزہ فاسد بھی نہیں ہوگا۔ منہ بھر کر کی تعریف علماء نے یہ بھی کی ہے کہ جس کو روکنا اپنے اختیار میں نہ ہو اس کو منہ بھر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر صرف قے میں بلغم آئے، اس کے علاوہ کھانا وغیرہ یا پانی وغیرہ نہ ہو تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آگے مسائل کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یاد رکھیے گا، تیل لگانا، سرما لگانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہو، بلکہ تھوک میں بھی اگر سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بات کرنے میں ہونٹ تر ہو جاتے ہیں یا اسی طرح منہ میں کھنکار وغیرہ آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا، اگر اس کو کوئی نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، اب یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، تو جو لقمہ منہ میں ہے اس لقمے کو فی الفور پھینک دے۔ اگر یاد آنے کے بعد جو منہ میں لقمہ ہے اگر اس کو نگل لیا تو یاد رکھیے گا اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اگر اس کو باہر پھینک دیتا ہے، نگلتا نہیں ہے، تو پھر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں سو گیا اور بعد میں اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح منہ میں مکھی، دھواں یا غبار چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری رہ گئی، اسے تھوک کے ساتھ نگل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا، اسی طرح دانت یا منہ میں کوئی چیز رہ گئی جو چنے کی مقدار سے کم ہو، وہ نگل گیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کچھ ذرات کھانے کی چیز کے منہ میں رہ جاتے ہیں، وہ تھوک وغیرہ کے ذریعے سے اگر وہ حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں اور ان کی مقدار چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس کی مقدار چنے کی مقدار سے کم ہے لیکن اس نے منہ سے باہر نکال لی، پھر دوبارہ منہ میں ڈال کر نگل لی، تو اس سے اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح حجامت بنوائی یا ناخن کاٹے یا داڑھی وغیرہ کا خط بنایا یا غیر ضروری بالوں کو تراشا، تو یاد رکھیے گا
ان تمام صورتوں کے اندر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں سر پر مہندی لگائی یا خوشبو وغیرہ لگائی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں کسی مریض کو خون دیا یا ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے خون دیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، یاد رکھیے گا اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں لگوا سکتے، بعض فرماتے ہیں لگوا سکتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے طریقے پر عمل کیا جائے کہ جو احسن طریقہ ہو، یعنی اگر روزے کی حالت میں انجیکشن نہیں لگوائیں گے تو یہ احسن طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا بہتر ہے۔ اگر کوئی لگوا بھی لے تو علماء کے نزدیک اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے سحری میں کھانا وغیرہ زیادہ کھا لیا تو بعد میں کھٹی ڈکاریں عمومی طور پر آتی ہیں، تو یاد رکھیے گا ان کھٹی ڈکاروں کے آنے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے روزوں کی صحیح حفاظت کر کے اپنے روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔